بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم مومنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے پہلے ہم نے تعارف کیا تھا پہلی ویڈیو میں، تو الحمدللہ آپ سب نے اپریشیٹ کیا، دیکھا۔ اس کے بعد ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ ان قریب ہم پورے قرآن مجید کا درس شروع کریں گے، اور جو الحمدللہ سے لے کے والناس تک ہوگا۔ اسی سلسلے کی آج پہلی سورہ فاتحہ کا درس ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ہم کوشش کریں گے اس کو سیکھنے اور سمجھنے کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، بڑا مہربان۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ دکھا اور سچی راہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ گمراہوں کا راستہ۔ سورہ فاتحہ قرآن کی پہلی سورت ہے اور اس کا نام فاتحہ ہے، یعنی افتتاح، اور اس کا اور بہت سے نام ہیں، مثلا فاتحہ نمبر 1، نمبر 2 ام القرآن، اور 7 مثانی، اور القرآن العظیم، اور الشفا، اور رقیہ، یعنی 6 نام جو ہیں قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں۔ اور رقیہ کے معنی یہ ہے کہ دم کرنا، یعنی دم بھی کیا جا سکتا ہے، اس کا کوئی مریض ہو، کوئی اور پرابلم ہو، مسئلہ ہو، تو اس کو ہم دم کر سکتے ہیں سورہ فاتحہ سے۔ اب ہم یہ تھوڑا غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں کہا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو سنو، غور سے سنو اور خاموش رہا کرو۔ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس کا اگر غور کریں تو اس کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب پڑھا جائے قرآن تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو خاموش ہو جایا کرو۔ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تم خاموش رہا کرو، غور سے سنا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس کا مطلب ہے قرآن سننے والے پر بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، پڑھنے والے پر تو ہے ہی۔ اور الحمدللہ قرآن جو بھی شخص پڑھے گا اللہ کی کتاب، اس کے ہر حرف پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر حرف پر 10 نیکی دی جائے، 10 نیکی ملتی ہے۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بھئی کیوں ملتی ہیں، کیا ملتی ہیں، چون چرا کی بات نہیں ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، صحیح حدیث سامنے آ جائے تو ہمیں سر خم تسلیم کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے۔ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں اس سے کیا، یہ کیا، وہ کیا، نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر حرف پر 10 نیکی ہوتی ہے، نو ڈاؤٹ، ہمیں کوئی اس پہ انکار نہیں ہے، ہمیں یقین ہے کہ ہاں ایسا ہے۔ لیکن سوال ایک اور ہے کہ خالی قرآن پڑھتے چلے جائیں اور اس کو سمجھیں نہ اس پر عمل کریں، نہ اس کی تبلیغ کریں، یہ کیوں، ایسا کیوں ہے؟ خالی میں ایک عرض کرتا ہوں کہ کبھی کسی منزل کی طرف آپ روانہ ہوں تو آپ کو ایک گاڑی چاہیے ہوتی ہے،
اگر وہ گاڑی آپ کو مل جائے تو آپ گاڑی کو دیکھ لیتے ہیں اچھی طریقے سے، گاڑی صحیح ہے، اور اس میں بیٹھتے ہیں، اس کا ڈرائیور بھی چیک کرتے ہیں، ڈرائیور بھی صحیح ہے، تو اس گاڑی سے جب آپ کسی منزل میں چلنا شروع کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، تو آپ اپنی منزل میں پہنچتے ہیں، دونوں صورتوں میں گاڑی بھی صحیح ہو، ڈرائیور بھی صحیح ہو، اور اس کا پہلا جو گیئر ہے، جب گاڑی میں بیٹھتے ہیں سب سے پہلے پہلا گیئر ڈالتے ہیں۔ اب میں ایک سوال کرتا ہوں، کیا پہلا گیئر ڈالنے کے بعد آپ منزل میں پہنچ سکتے ہیں؟ نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جب آپ گاڑی میں پہلا گیئر ڈالیں گے تو اس کے بعد آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ دوسرا گیئر ڈالنا پڑے گا، پھر تیسرا گیئر ڈالنا پڑے گا، پھر چوتھا گیئر ڈالنا پڑے گا، اور اس کا 5 گیئر اگر آپ ڈالیں گے تو گاڑی اپنی فارم میں آئے گی، اسپیڈ پکڑے گی اور آپ کو منزل میں پہنچائے گی، بشرط یہ کہ ڈرائیور بھی صحیح ہو۔ اب میں مثال دیتا ہوں، ایک گاڑی جو آپ کو جنت میں، یقیناً آپ کو جنت میں لے کے جائے گی، اس گاڑی کا نام ہے قرآن عظیم، اور وہ گاڑی اس کے اندر بھی گیئر ہیں، 5 گیئر ہیں اس کے، تلاوت 5 تھے، تلاوت، تدبر، تعمیل، تبلیغ، تنفیذ۔ اب ہو یا رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ہم قرآن کو بڑھا، جسے پوچھو کتنا پڑھتے ہو؟ ہاں جی میں قرآن پڑھتا ہوں ماشاءاللہ، روز پڑھتا ہوں۔ کتنا؟ 1 سے 12 روز، کوئی کہتا ہے آدھا سے 12 روز، کوئی کہتا ہے پاؤ سے 12، مگر پڑھتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ۔ کوئی مسلمان کا گھر ایسا نہیں ہے جہاں اللہ کی کتاب موجود نہ ہو، قرآن عظیم ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، اور پڑھتے بھی ہیں یقیناً سب لوگ، لیکن پہلا گیئر ڈالنے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، یعنی پڑھ لیا بس کافی۔ تو میں نے ابھی آپ کو مثال دی ہے گیئر کی، پہلا گیئر ڈالنے سے گاڑی منزل پہ نہیں پہنچ سکتی۔ تلاوت کرنے کے بعد قرآن کا تقاضا ہے، 5 تقاضے قرآن کے باعث نجات ہیں، 5 ڈیمانڈ آف قرآن، 5 ڈیمانڈ آف قرآن، قرآن کے 5 تقاضے ہیں جو ہم پورے نہیں کر رہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ تو ایک بات لمبی تفصیل ہے، کوئی کہتا ہے جی علماء منع کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، میں عالم نہیں ہوں فلان۔ ارے بھائی یہ بات نہیں ہے، بات یہ آپ اس کو قرآن کو کھولیے، قرآن عظیم کو کھولیے اور پڑھنا شروع کیجئے، سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اگر آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو پھر کسی عالم جس پر آپ اعتماد کرتے ہیں ان عالم صاحب کے پاس جا کر ان سے پوچھ لیجئے۔ قرآن نے کہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کر لیا کرو، پوچھ لیا کرو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ اہل ذکر سے یعنی جو قرآن جانتے ہیں، اہل ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ ذکر یعنی قرآن عظیم ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہمارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا معجزہ قرآن کا یہ ہے کہ قرآن وہ واحد کتاب ہے جو حفظ ہو جاتی ہے سینے میں، بچوں کو حفظ ہو جاتی ہے، بوڑھوں کو حفظ ہو جاتی ہے۔ تو قرآن کو حفظ کرنا یہ بہت بڑا معجزہ ہے، دنیا کی کوئی کتاب آپ حفظ نہیں کر سکتے سوائے قرآن عظیم کے۔ اور قرآن کے 4 تقاضے، آپ 5 تقاضے پورے کیجئے۔ پہلے قرآن کو پڑھیے، تو خالی پڑھ کر آپ جب تک سمجھیں گے نہیں کافی نہیں ہے، آپ کو لازم اس کو سمجھنا پڑے گا۔ پہلا تقاضا میں نے بیان کیا تھا، تو پہلے تقاضے کا تقاضا کیا ہے؟ پہلا تقاضا یہ ہے، وہ اللہ نے کہا، میں نے نہیں کہا، اللہ نے کہا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121 میں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، کہ پہلا تقاضا یہ کہ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی ایسی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے، اولئک یؤمنون بہ، اور وہی اس پر ایمان لاتے ہیں، ومن یکفر بہ، اور جس کا انکار کر دیتے ہیں فاولئک هم الخاسرون، وہ لوگ خسارہ پانے والے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ پہلا تقاضا قرآن کا اچھی بہترین تلاوت کرنا، جسے پڑھنے والا بھی خوش ہو اور سننے والوں کو بھی مزہ آئے، لطف آئے، کیونکہ اللہ کی کتاب ہے ظاہر ہے۔ اس کے بعد اس کا دوسرا تقاضا اللہ نے بیان کیا، میری طرف سے کوئی بات نہیں ہوگی، جو بھی بات ہوگی اس کی آیت پیش کی جائے گی یا حدیث صحیح سے دلیل دی جائے گی۔ پہلی بات سن لیا آپ نے، پہلا تقاضا۔ اب آپ کہیں گے دوسرا تقاضا کون سا ہے؟ میں نہیں، اللہ تعالیٰ پوچھیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں سورہ محمد کی آیت نمبر 24 اللہ فرما رہے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں میں تالے پڑے ہوئے؟ اس کا مطلب ہے دلوں میں تالے ہوتے ہیں ہم ہر شخص کے، جب تک کہ وہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے، اس پر تدبر نہ کرے، غور و فکر نہ کرے اللہ کی آیات میں۔ جب ہم غور و فکر کریں گے تو ہمارا دل کھل جائے گا، اس کے دل کے تالے ٹوٹ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جس کو چاہتا ہے کہ اسے ہدایت دے، أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اسلام شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ قرآن سے۔ جب تک قرآن نہیں سمجھ میں آئے گا، آگے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ قرآن کا تدبر کرنا، غور و فکر کرنا۔ اس کے بعد کیا؟ آپ نے قرآن پڑھ بھی لیا، آپ قرآن سمجھتے بھی ہیں، لیکن قرآن پر عمل نہیں کرتے۔ سب سے مشکل کام کیا ہے؟ قرآن پر عمل کرنا۔
تو قرآن پر عمل کرنے کے لیے لازم ہے قرآن پر عمل کریں، اچھی نیک صحبت میں بیٹھیں اور قرآن کو غور سے پڑھیں اور قرآن پر عمل کریں. قرآن نے کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جب بھی آئے گا الا الذین آمنوا تو لازم آئے گا وعملوا الصالحات، یعنی خالی ایمان لانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک عمل صالح نہ ہو. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں بڑا اچھا آدمی بڑے اچھے اچھے اعمال کرتا ہے لیکن ایمان نہیں لایا. مثال کے طور پہ چائنا، جاپان، بڑے بڑے ملک ہیں، بڑی ترقی کر رہے ہیں، بہت اچھے کام کر رہے ہیں، مگر چونکہ ایمان نہیں لا رہے اس لیے جنت نہیں ہو سکتی. جنت حاصل جب ہوگی، جنت کو حاصل کرنے کی شرط کیا ہے؟ ایمان لانا اور عمل صالح کرنا، دونوں عمل اور عمل صالح اور ایمان. تو یہ تو آپ نے دیکھ لیا پہلا تقاضا، دوسرا تقاضا، تیسرا تقاضا کہ قرآن پر عمل کرنا، اور چوتھا تقاضا کا کیا ہے؟ قرآن کی تبلیغ کرنا. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا، میں نے نہیں کہا. قرآن میں اللہ فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالۃ. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلغ ما انزل الیک، جو اس کی تبلیغ کیجئے جو ہم نے آپ پر نازل کیا. کیا نازل کیا اللہ نے؟ سب کو پتہ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر میں اللہ نے کیا نازل کیا؟ قرآن. تو نازل کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر پر کیا نازل ہوا؟ قرآن عظیم. تو قرآن عظیم جو نازل ہوا ہے اس کا آرڈر اللہ نے یہ دیا ہے کہ اس کی تبلیغ کریں. تو قرآن کی تبلیغ مائنس قرآن کی تبلیغ نہیں ہے. تبلیغ وہ ہے جو قرآن سے شروع، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو 40 سال کی زندگی تھی اس میں آپ نے کوئی تبلیغ کی نہیں. تبلیغ کب شروع ہوئی؟ جب اقرا نازل ہوئی. اقرا کی 5 آیتیں نازل ہوئیں، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ چڑھے اور آپ نے تبلیغ شروع کر دی. یعنی اس کا مطلب تبلیغ کی ابتدا قرآن سے ہوئی، اور 23 سالہ زندگی میں بتدریج نازل ہوا تھوڑا 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 قرآن. اور جب قرآن نازل ہو گیا تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پوچھا کہ بھئی آپ کا مقصد جو آنے کا تھا وہ قرآن کے نزول تھا، جو نازل ہو چکا الحمدللہ آپ نے پہنچا بھی دیا، اب آپ دنیا میں رہنا پسند فرمائیں گے یا اللہ کے پاس جانا پسند فرمائیں گے؟ تو آپ نے فوراً جواب دیا کہ مجھے اس دنیا سے کیا لینا، میں تو اپنے رب کے پاس، اللہم فی الرفیق الاعلی، اپنے رب بہترین دوست کے پاس جانا چاہتا ہوں. یعنی اب سمجھ میں آ گیا کہ 40 سالہ زندگی میں آپ نے کوئی دین پیش نہیں کیا بلکہ کریکٹر کردار، کیونکہ نبی تو بچپن سے نبی ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ کریکٹر پیش کیا 40 سال اور 23 سال میں قرآن کی تبلیغ. تو قرآن کی تبلیغ جب ہو گئی تو آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے. ٹوٹل عمر کیا تھی آپ کی؟ 40 اور 23 کتنے ہوتے ہیں؟ 63 سال. 63 سال کی زندگی میں 23 سال تبلیغ کی جو قرآن عظیم کی تبلیغ تھی. اب اگر کوئی شخص قرآن کی تبلیغ کر رہا ہے تو کیا وہ سنت پر عمل نہیں کر رہا؟ قرآن خالی قرآن نہیں ہوگا، قرآن مائنس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو سکتا. قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہیں دونوں. جیسے انسان کی 2 آنکھیں ہوتی ہیں، اگر ایک شخص کی ایک آنکھ پھوٹ دی جائے تو کیا کہیں گے؟ تو کہنا ہے بھائی یہ صحیح آنکھ والا نہیں، صحیح انسان، مزہ نہیں آتا، خوبصورت نہیں ہے. خوبصورت آدمی کو کہلاتے ہیں جس کی دونوں آنکھیں صحیح ہوں، جس کے دونوں ہاتھ صحیح ہوں، جس کے دونوں پیر صحیح ہوں. اسی طریقے سے قرآن عظیم کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لازم و ملزوم ہے. ان کا اگر آپ کہیں سنت اختیار کر لی مگر قرآن کو چھوڑ دیا تب بھی گمراہی ہے، اور اگر قرآن عظیم پکڑ لیا اور سنت کو چھوڑ دیا، ترک سنت کر دیا، تب بھی گمراہی ہوئی. صحیح دین پر چلنے کا طریقہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. قرآن اور صاحب قرآن، اللہ کے رسول، قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، طریقہ، مقصد حیات لا الہ الا اللہ، طریقہ حیات محمد الرسول اللہ. بات سمجھ میں آنی چاہیے. تو آج الحمدللہ ہم نے سورہ فاتحہ بیان کی ہے. سورہ فاتحہ کی تھوڑی سی مختصر تشریح کرتا ہوں کہ تمام تعریف جب بھی کی جائے صرف اللہ رب العالمین کی جائے. جب بات کی جائے تو فوراً کہا جائے الحمدللہ. کیسے ہیں جی؟ الحمدللہ فلانا کام الحمدللہ ہو گیا، یعنی اللہ کی تعریف ہر لمحے. اور چونکہ رب العالمین، رب کا معنی یہ کہ بچپن سے لے کے پیدائش سے لے کے موت تک، بڑھاپے تک، تمام کی تمام زندگی کا ذمہ داری اللہ کے ہو، اللہ کے ذمے. اور جب مسلم کی تمام ذمہ داری اللہ کے ذمے ہے تو پھر انسان کو ٹینشن کس بات کی؟ جب میرا رب ہی کافی ہے میرے لیے تو مجھے ٹینشن کسی بات کی نہیں ہونی چاہیے. اب ہم الرحمن الرحیم کہ رحمان اور رحیم. رحمان کیا ہے؟ رحمان ہے اس کی رحمت عام، یعنی جب وہ اللہ تعالیٰ کوئی بارش برساتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ مسلمانوں پہ برسانا، نان مسلم پہ نہیں برسانا، نہیں، سب پر بارش برساتا ہے اللہ. جب سورج کی روشنی آتی ہے تو سب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، چاہے ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے عیسائی ہو، کوئی اور ہو. اور اسی طریقے سے جو بھی نعمتیں دنیا میں رزق حاصل ہوتا ہے سب کو حاصل ہوتا ہے. لیکن ایک ہوتی ہے رحیم، رحمانیت، یعنی جب قیامت کا دن آئے گا تو اس وقت کیا ہوگا؟ اللہ خالی رحیم ہوگا، رحمانیت نہیں ہوگی وہاں پر. یعنی عام رحمت نہیں ہوگی، خاص رحمت خاص ہوگی. اور رحمت خاص کس کو ملے گی؟ مسلمان پر.
جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور عمل صالح بھی کرتا ہو، ایمان لائے اور عمل صالح بھی کرتا ہو، تو اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے جنت عطا فرمائیں گے. یہ اللہ کی خاص رحمت ہوگی جو صرف مسلمان پر. آگے فرمایا مالک یوم الدین. مالک یوم الدین کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ وہ دن، اگر اس دنیا میں کوئی انسان غلط کام کرتا ہے اور اس کے بعد وہ بچ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے دنیا کی نظر سے، تو وہ کیا کامیاب ہو جاتا ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مالک یوم الدین، وہ دن قیامت کا دن ضرور آئے گا جس میں اللہ تعالیٰ فیصلے فرمائیں گے اور وہ ہمارے نام اعمال کے مطابق ہوں گے. جیسے ہم نے عمل کیے، چاہے نیکی کی چاہے بدی کی، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرے ذرے کا اللہ حساب کر رہا ہے، ہمارے نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے. اور اس کے بعد سورہ قاف میں اللہ نے فرمایا ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. تم کوئی بات منہ سے نہیں نکالتے، لکھنے والا لکھنے کو، ایک نگہبان لکھنے کو تیار بیٹھا. اس کا مطلب ہے ہر لمحے ہماری مانیٹرنگ کی جا رہی ہے اور CCTV کیمرہ اللہ کا لگا ہوا ہے جو ہمیں سمیع بصیر ہے، جو ہمیں دیکھ بھی رہا ہے اور ہمیں سن بھی رہا ہے، ہماری ہر بات کو دیکھ رہا ہے بڑے غور سے اور وہ لکھوایا جا رہا ہے. آگے فرمانا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب یہ آیت میں غور کیجئے، یہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، مگر پھر بھی معاشرے میں آپ کو ایسے ہمارے بھائی نظر آئیں گے جو غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ کے علاوہ بھی مدد ہوتی ہے. مجھے قرآن کی کوئی آیت دکھا دیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو میں نے دکھا دی. اب آپ کی نظر میں کوئی ایسی آیت ہو جس سے آپ کہتے ہیں کہ جی دنیا میں اللہ کے علاوہ بھی کوئی مدد کرتا ہے، تو مجھے وہ آیت پیش کر دیجئے، انشاءاللہ میں بھی اپنی اصلاح کر لوں گا، کیونکہ ہمارا مقصد تو آپ کی اصلاح کرنا نہیں ہے بلکہ سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنا ہے. آگے فرمایا ایاک نعبد اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یعنی سیدھا راستہ ہمیں دکھا بھی اور اس پر چلا بھی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے چلاتا ہے جیسے چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا، ماں اس کو انگلی پڑھ کے چلاتی ہے، اس طرح کا اللہ پاک جو ہمیں چلاتے ہیں، ہم ان سے دعا کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں سورہ فاتحہ کی سب سے اہم ترین آیت اگر کوئی مجھ سے پوچھے کون سی ہے تو میں اسے بتاؤں گا اہدنا الصراط المستقیم، کیونکہ اہدنا الصراط المستقیم ہدایت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں آپ بھی اس کو مان لیں گے کہ سب سے جس شخص کی آیت کی دعا قبول ہو گئی، یعنی اللہ سے ہدایت مانگی اور اسے ہدایت مل گئی، تو کیا اسے جنت نہیں ملے گی؟ یقیناً. اس کا مطلب ہے سب سے اہم ترین چیز کیا ہے؟ ہدایت. اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلا. اور اللہ تعالیٰ اگر میں صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا. تو وہ ہم سے سوال پوچھیں گے بھائی انعام کن لوگوں پر کیا اللہ نے؟ تو اللہ نے ایک آیت میں خود ہی جواب دے دیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. 4 گروہوں کا اللہ نے ذکر کیا، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیقین جنہوں نے انبیاء کی تصدیق کی، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کس نے کی؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق تھے. اس طریقے سے شہداء جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کر دی، وہ شہداء ہیں. اللہ نے کہا ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور عرش کی قندیلوں میں جو ہے وہ اپنا عرش کی قندیلوں کے اندر وہ رزق پا رہے ہیں اور جھولے جھول رہے ہیں. بس صالحین، قیامت تک جتنے بھی صالحین اللہ کے نیک بندے آئیں گے جو ایمان لائیں گے، عمل صالح کریں گے. وحسن اولئک رفیقا، اور ان کی بہترین، ان کی رفاقت بہترین رفاقت ہے، یعنی انبیاء کی، صدیقین کی، صالحین اور حسن اولئک، ان کی بہترین رفاقت. تو یہ ہم نے الحمدللہ کوشش کی ہے تھوڑی سی کہ سورہ یاسین کو ہم سیکھیں، سورہ فاتحہ کو ہم جو ہے سیکھیں، سمجھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، اور اب اسی قرآن عظیم کی روشنی میں اپنی اصلاح کریں اور اپنے بھائیوں تک پہنچائیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ جاری رہے گا آپ کی دعاؤں سے، اللہ کی رحمت سے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.